آپ کا جو کچا مکان ہے نا، کچا، اس پہ لینٹر نہیں ہے، کچی چھت ہے، لیکن اس گھر میں بیٹھنے والی ماں آپ سے راضی ہے، باپ آپ سے راضی ہے، تو یہ وہ والا گھر ہے جس میں اللہ کی رضا موجود ہے۔ خدا را اس کٹیا کو، گھر کو اینٹوں سے بستے ہیں، رزق حرام جس گھر میں آتا ہے وہ گھر کبھی نہیں پرورش پا سکتا، وہاں فساد ہوتا ہے، دنگا ہوتا ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی میں نے بڑے پیروں کو دکھایا ہے، گھر کے ایک کونے سے نہ چیخنے کی آواز آتی ہے، تو آپ بھی کو دم کر دیں، تو میں نے کہا میں تو دم درود کرتا ہی نہیں۔ تو بہرحال کہنے لگے جی بڑوں کو دکھایا ہے، تو میں نے کہا یار ناراض نہ ہونا، آپ میرے دوست ہیں، میں نے ویسے ایک جگہ پہ یہ سنا ہے اور پڑھا ہے کہ اگر کسی کونے میں کسی یتیم اور بیوہ کے پیسے لگ جائیں تو وہاں سے چیخنے کی آوازیں بند نہیں ہوتی۔ اس پہ بھی تھوڑی غور کر لو کہ کہیں کسی کا ناجائز پیسہ تو نہیں لگ گیا۔ میں تھوڑا سا کبھی کبھی مجھے علماء موقع دے دیتے ہیں کسی میٹنگ میں بات کرنے کا، تو وہاں بھی میں کہہ دیا کرتا ہوں، کہہ دیتا ہوں۔ مجھ سے ایک صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ کے بچے تعلیم حاصل نہ کریں تو آپ کیا کہیں گے؟ تو میں نے کہا میں کہوں گا کہ میرے سے مدرسے کے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، اس لیے میرے بچے نہیں پڑھ سکے۔ اگر میں ان سے پیار کرتا تو رب میرے بچوں پہ بھی فضل فرماتا، لیکن ان کے ساتھ ظلم ہوتا رہا۔ اب دیکھیں نا، تقوی بیان کرتا ہوں میں کہ میں نے کبھی مدرسے کا کھانا نہیں کھایا، حالانکہ تقوی یہ ہے کہ تو وہی کھانا کھا جو مدرسے کے بچے کھاتے ہیں، تیرے بچے بھی وہی کھائیں تاکہ تجھے پتہ چلے کہ یتیم مسکین بیچارے کیسے گزارا کرتا ہے۔ تو وہی کھا جو کپڑے مدرسے کے طالب علموں نے رمضان میں پہنے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کا چوکیدار بھی نہیں پہنتا، وہ ملازم بھی نہیں پہنتا۔ اور جب ہم تعریف کرنے پہ آتے ہیں اور ان کے نام پہ چندہ جمع کرنے پہ آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ نبی پاک کے جانشین ہیں، خدا را۔ اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کبھی آپ کے گھر میں ایم پی آئے تو آپ نے کہا دیکھ ذرا لیٹ ہے، آدھا گھنٹہ بیٹھو۔ بولو، بچی بچے کا رشتہ دیکھنے والے ہیں تو ان سے کہتے ہو کہ کھانا لیٹ ہے، آدھا گھنٹہ بیٹھو۔ طالب علموں کو تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ کھانا لیٹ ہے، ذرا 2 سپارے اور پڑھ لو۔ کس جرت کے ساتھ کہتے ہو؟ یہ رسول اللہ کے دین کے محافظ نہیں؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمتیں بیان نہیں کی؟ کیا سمجھا ہوا ان کو؟ لوارث ہیں، جو جس کے من میں آئے ان کے ساتھ کرے۔ اور پھر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اسکالر ملے مدارس سے، حالانکہ مدارس اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، میں شروع میں کہہ چکا ہوں، لیکن جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کا احاطہ کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ اس لیے کہ میں خود اس قبیل کا آدمی ہوں، اس لیے بیان کر رہا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی اور دور نکل جائے گی، واپس لوٹتا ہوں۔ آخری بات، ایک تو سوچ اچھی رکھیں، دوسرا خودداری، اور تیسرا زندگی میں ریاکاری چھوڑ دیں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ نے یہ بات بڑی پسند کی اور اپنے نبی سے کہلوائی، کہا محبوب مجھے یہ بات بڑی پسند ہے، تو مجھے کہہ کہ یا اللہ بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا دنیا میں موجود رہنا اور پردہ کرنا للہ رب العالمین، اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پال۔ ریاکاری بہت زیادہ ہو گئی ہے، تصنع بہت زیادہ ہے۔ ریاکاری کا میں ترجمہ پتہ کیا کرتا ہوں؟ میں کہا کرتا ہوں کہ ریاکاری بنیادی طور پر اداکاری کو کہتے ہیں۔ اداکاری زیادہ نہیں چلتی، نارمل زندگی زیادہ چلتی۔ ہم نہ تصنع کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، اور اس سے گھٹن پیدا ہو رہی ہے ماحول کے اندر۔ اخلاص دور دور تک نظر نہیں آتا۔ بیوی کپڑے وقت پہ دھو کے دیتی ہو، کھانا ٹائم پہ پکاتی ہو، سارے کام کرتی ہو، لیکن اگر خامد کو شک پڑ جائے کہ میرے ساتھ مخلص نہیں، گھر چلتا ہے؟ وہ سارے کام تو کر رہی ہے، صرف مخلص ہی نہیں نا، تو گھر چل جاتا ہے۔ بول نہیں رہے آپ۔ اور اگر بیوی کو پتہ چل جائے کہ پیسے بھی دیتا ہے، میکے بھی لے کے جاتا ہے، شاپنگ بھی ہر ہفتے کراتا ہے، پر میرے ساتھ مخلص نہیں، کہیں اور بھی چکر ہے، تو وہ خامد بیوی کو قبول ہے؟ کیوں؟ سارے کام تو کر رہا ہے، صرف مخلص ہی نہیں۔ اور بھائی سن لو، اگر آپ مخلص نہیں تو گھر نہیں چلتا تو دین کیسے چلے گا؟ اگر آپ مخلص نہیں تو گھر کا نظام نہیں چلتا تو دین کا نظام کیسے چلے گا؟ اخلاص شرط ہے، یاد رکھو۔ اور یاد رکھنا، اگر آپ مخلص نہیں تو نماز بھی بوجھ ہے، تقریر بھی بوجھ ہے، آپ کے لیے محفل بھی معاذ اللہ بوجھ ہے۔
لیکن اگر آپ مخلص ہیں تو پھر یہ آپ کا شوق ہے، پھر یہ آپ کا مشن ہے، پھر یہ آپ کا لطف ہے، پھر یہ آپ کا ذائقہ ہے، پھر ایک ایک لفظ۔ وہ ایک نعت خان صاحب کہیں تشریف لے آئے ہمارے علاقے کے قریب، تو بچوں نے ان کو بتایا کہ فلاں شہر میں، شہر کا ہی نام بتانا ہوتا ہے نا، اب راولہ کوٹ کے کتنے محلے ہیں میں تو نہیں نہ جانتا، تو مجھے جب کوئی پوچھے گا تو میں تو یہی پوچھوں گا نا کہ راولہ کوٹ جانا ہے۔ تو انہوں نے کوئی تھوڑا سا ہٹ کے پروگرام رکھا ہوا تھا، تو کہنے لگا آپ نے تو کہا تھا کہ شہر جانا ہے، تو اب آگے بھی جانا ہے تو پیسے بڑھائے جائیں گے، اتنا کام۔ تو میں نے پھر اس کو سمجھایا، میں نے کہا اس طرح تو آپ خود بھی تکلیف میں رہیں گے، اگر آپ گاڑی کے میٹر پہ نظر کریں گے تو پھر تو آپ کی زندگی مصیبت بن جائے گی، پھر آپ کو نعت کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ اگر آپ یہ ذوق بنا لینا کہ اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، تو پھر جتنے قدم زیادہ چلیں گے آپ کا خیال ہوگا کہ یہ ساری زمین قیامت میں میرے ایماندار ہونے کی گواہی دے گی، پھر زیادہ قدموں سے آپ کو برکت حاصل ہوگی، آپ کو ذوق نصیب ہوگا، آپ میں توانائی آئے، اخلاص پیدا کر لیں گے تو جینے کا مزہ آئے۔ ہمارے ہاں جو آدمی 5,000 روپیہ رمضان کے مہینے میں دے رہا ہے نا مسجد میں، وہ بھی نوٹ کھول کے لاتا ہے، اور علامہ صاحب اگر 3 دفعہ اس کا نام نہ لے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ مسجد کی ٹائلوں تک پہ لوگ اپنا نام لکھوا لیتے ہیں کہ میں نے لگوائی ہیں تو ایک ٹائل پہ میرا نام بھی ہونا چاہیے، فرشتے بھول جاتے ہیں کس نے لگوائی ہیں، معاذ اللہ۔ کیا آپ کیا بات کرتے ہیں؟ تھوڑا سا اس سے پیچھے ہٹیں، تھوڑا سا اخلاص، حسن، دین کو ضرورت ہے مخلص لوگوں۔ میری طرح کے کئی لوگ دین کا نام لے کے صرف اپنا قد اونچا کرتے ہیں، اخلاص شرط ہے، مخلص ہو جائیں، ماں باپ کے ساتھ بھی، بہن بھائی کے ساتھ بھی۔ امام غزالی سے کسی نے کہا تھا میرا لوگوں کے ساتھ تعلق کمزور ہوتا جاتا ہے، تو آپ فرمانے لگے تو نے بندوں کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ رکھا ہوا ہے، میری طرف دیکھیں جی، بڑی مہربانی، تو نے بندوں کے ساتھ رابطہ رکھا ہوا ہے نا۔ فرمایا جب بھی کسی بندے کے ساتھ تعلق بنانا تو بیچ میں رب کی رضا شامل کر لے، ڈائریکٹ رابطہ نہ رکھ، بیچ میں اللہ کو لے آ، پھر تیری توجہ ادھر نہیں ہوگی، پھر تیری توجہ رب کریم کی طرف ہوگی۔ مخلص ہو جائیں، مخلص۔ بات سمیٹتا ہوں، صاحب فتوح الشام نے لکھا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں قادسیہ کے علاقوں میں جنگ لڑ رہا تھا تو ایک ایسی ریاست کے سامنے بھی ہم آئے جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ یہاں کا بادشاہ بڑے قیمتی ہیروں والا تاج پہنتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا ہمارے حکمرانوں کی گھڑیاں کتنی مشہور ہیں، بازاروں کتنی مشہور ہیں، کس کس چیز کا ذکر کیا جائے، تو وہ بڑے قیمتی ہیروں والا تاج پہنتا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، شام ہو گئی لڑائی کرتے تو فوجیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کے تاج کا خیال رکھنا، مال غنیمت میں مسلمانوں کو فائدہ دے گا۔ لیکن وہ ریتلا علاقہ تھا، رات کو لڑائی ہوئی، وہ تاج کہیں ریت میں گم ہو گیا، ملا نہیں۔ کچھ دیر صحابہ نے ٹٹولا، نہ ملا، تو آپ نے فرمایا چھوڑو یار، اتنا بھی قیمتی نہیں، اللہ نے فتح دے دی، یہ سب سے بڑی بات ہے، چلو اپنے خیموں میں آرام کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سپہ سالار تھے، فرماتے میں اپنے خیمے میں آ کے لیٹا تو باہر سے نا ایک فوجی نے آواز دی کہ امیر اگر آپ جاگ رہے ہیں تو حاضر ہو جاؤں۔ میں نے کہا آ جائیے۔ کہتے میں اٹھ کے بیٹھا تو ایک شخص آیا جس نے اپنا چہرہ کپڑے کے ساتھ ڈھانپا ہوا تھا، نقاب اوڑا ہوا تھا، اور چادر اس نے اوڑھ رکھی تھی۔ کہتے ہیں وہ کمرے میں داخل ہوا، اس نے چادر ہٹائی اور وہ ہیروں والا تاج میرے قدموں میں رکھ دیا۔ میں نے جب اس نے چادر ہٹائی تو میں نے اس کے سارے بازوؤں پر پیوند لگے ہوئے دیکھے۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے۔ فرماتے ہیں کہ وہ کپڑے پھٹے ہوئے تھے، تاج انہوں نے رکھ دیا، تو میں نے ان سے کہا کہ تمہیں کیسے ملا؟ کہنے لگے میں ابھی آ رہا تھا، گھوڑے کے پیر سے کچھ چیز ٹکرائی ہے تو مجھے روشنی پڑی ہے تو دیکھا تو تاج تھا تو دینے آیا۔ کہتے میں نے کہا آپ تو غریب آدمی لگتے ہیں۔ کہنے لگے 12 بچوں کا باپ ہوں، جب جہاد کے لیے نکلا تھا تو ایک وقت کا کھانا بچوں کے پاس تھا، ایک دوست کو بطور قرض حسنہ کچھ دینے کا کہہ آیا تھا، اللہ ان کی مدد کرے گا۔ فرماتے ہیں یہ کہہ کہ وہ باہر نکلنے لگے تو مجھے بڑا رشک آیا۔ میں نے ان سے کہا کہ اپنا نام تو بتا دے، قبیلہ ہی بتا دے، چہرہ ہی دکھا دے۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو اس صحابی نے نہ رخ پھیرا نہ چہرہ دکھایا، اور کہنے لگے ساتھ
کہ جو میں نے دیانتداری کا مظاہرہ کیا یہ آپ کے لیے نہیں کیا. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. کہنے لگے یہ آپ کے لیے نہیں کیا کہ میں نام بتاتا پھروں اور میڈل لیتا پھروں. فرمایا جس رب اور جس رب کے رسول کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے نا، وہ میرا نام بھی جانتے ہیں، باپ کا نام بھی جانتے ہیں، قبیلہ بھی جانتے ہیں، اور میرا چہرہ بھی جانتے ہیں، اور مجھے قیامت میں کیا اجر دینا ہے یہ بھی جانتے ہیں. میں نے آپ کے لیے یہ کام. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ساری زندگی اس شخص کے لفظ میرے کانوں میں گونجتے رہے. الصحابی کالنجوم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ہر ادا روشنی تقسیم کرتی. ادا مخلص ہو جائیں اپنی زندگی میں. دعویٰ بڑا لمبا چوڑا ہے، بڑا لمبا چوڑا. ایک صاحب نے مجھے ایک دفعہ کارڈ دیا تو اس پہ نہ کئی جماعتوں کے نام تھے، کسی کا صدر تھا، کسی کا جنرل سیکرٹری تھا. میرے جو پیار والے لوگ ہوتے ہیں انہیں میں سمجھاتا رہتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ایک جماعت میں کام کر، تیری مہربانی ہو ذرا صحیح کر کے کر. یہ ہر جگہ پہ جو آپ پہنچے ہوئے ایک پہ کام کریں، اور کریں ذرا، مطلب ایک جگہ مخلص ہو جائیں. کئی دوست آتے ہیں کہتے ہیں پیر صاحب فلانی جگہ مرید ہوں، آپ بھی طالب کر لیں. تو میں انہیں کہتا ہوں جتنے بزرگ ہیں نا اس وقت پابند شرع ہوں، سارے ہمارے اپنے الحمدللہ، ہم ان چکروں میں نہیں پڑتے. تو آپ ایک گھر کی خدمت کر لیں، اللہ مہربانی فرمائے گا. ایک کے وظائف نہیں پورے پڑے جاتے، ایک کی بات پوری نہیں سنی جاتی، تو آپ کیسے مطلب. تو مخلص ہو جائیں، جہاں آپ ہیں وہاں آپ مخلص ہو جائیں. 3 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. سب سے پہلے تو سوچ صحیح کریں. دوسری بات زندگی خودداری سے گزاریں. جو قومیں ہاتھ پھیلاتی ہیں کبھی باوقار نہیں رہتی. اور تیسرا تھوڑا عمل کریں پر اخلاص والا کریں، للہیت والا کریں. آج چھوٹا آدمی ہوں، آیا ذرا دور سے ہوں، ایک بات تو آپ کو مجھے منوا لینی چاہیے. ایک مان لیں گے صرف، چلو جتنوں نے کہا مجھے اتنے بھی کافی ہیں، اتنے بھی کافی ہیں. صرف ایک ہی جی، ایک ہی بات. آج آپ نے میرے کہنے پہ نہ ایک کام کرنا ہے، صرف اخلاص کی بات کر رہا ہوں. کسی کو نہ پتا ہو، آپ کے بچوں کو بھی نہیں. صرف 2 رکعتیں نماز چھپ کے پڑھ کے دیکھیں، 2 نفل صرف چھپ کے، کسی کو نہ پتا ہو. اور ایک دعا مانگیں یا 2 دعائیں مانگیں پر اکیلے میں چھپ کے. صرف 3 بار درود شریف پڑھیں پر پڑھیں چھپ کے، کسی کو پتا نہ ہو. اور پھر آپ اپنے بستر پہ آ کے لیٹ جائیں، اور پھر آپ اپنے دل میں محسوس کیجئے گا کہ رب نے آپ کو سکون کتنا عطا فرمایا. شرط یہ ہے کہ راز آپ کا اور اللہ رسول کا ہو. تیسرا کو بندہ شریک. یہ ایک دفعہ آج کر کے دیکھیں، اگر عمل آپ کے دل کو ٹھنڈا کرے تو پھر باقی سارے عمل بھی چھپانے شروع کریں. نیک عمل کو قیمتی. مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی، کسی بندے کے گھر میں 10 لاکھ روپیہ پڑا ہو تو گلی میں آ کے بتاتا ہے. اگر 15 تولے سونا پڑا ہو تو، لیکن تہجد پڑھتا ہے تو بتاتا ہے آ کے. کیا تہجد کو قیمتی نہیں سمجھتا؟ تو تلاوت کر لی تو بتا دیا ہے، تلاوت کو قیمتی نہیں سمجھا. بھئی اگر سونا قیمتی ہے، پیسے قیمتی ہیں، تو تہجد کی نماز بھی تو بڑی قیمتی ہے، اس کو بھی تو چھپانا چاہیے تھا. لیکن اس کا اظہار کر دیا ہے. جو 5000 مسجد میں دیا ہے وہ سارے زمانے کو بتا دیا ہے کہ نیکیاں بڑی قیمتی ہیں. کسی کی نظر پڑ جائیں تو کئی دفعہ مسئلہ بن جاتا ہے، لہذا ان کو چھپائیں.